ایک تیسری بھی تھی جو اس کا آپ نے ذکر کیا تھا پچھلی اپنی جب تجزیہ کے عنوان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ تھا کہ اوورلی پروٹیکٹیو بیہیویئر پیرنٹس کا، جی وہ کہ بھی ہوتا وہ کنٹرول میں رکھا جاتا ہے کہ ڈیسٹنی اپنے بچوں کا، کہ کہیں یہ ٹھوکر نہ کھا جائے ادھر نہ ہو جائے، تو وہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس کو بھی اس پہ بھی روشن ڈال دیجیے ذرا. یعنی وہی چھوئی موئی بنا کے بچوں کو رکھ دینا، وہ کسی مطلب ہر طرف سے، یعنی وہ اسکول میں بھی کوئی کچھ نہ کہے، ادھر سے بھی ڈرائیور بھی لے کے جائے، یعنی وہ ہر طرح سے آپ نے بچے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کہیں سے اسے کچھ بھی نہ ہو جائے. تو خیر وہ تو ان کے لیے اور مطلب نفسیاتی مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے نا بہت سارے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو اعتدال جو قرآن مجید نے بتایا نا، دیکھیں پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کو بھی آدمی، یعنی دیکھیں نا ایک اولاد ہے، اس کے ساتھ تو جذباتی چیزیں ہیں. جو والدین ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میچور لوگ ہیں، جذبات سے ہٹ کر ہمیں بات وہاں پہ آ کے کرنی ہے، کہ وہ اب جذبات کی بات ہم نہیں کرتے، کہ یہاں پہ بندے کو ذرا اپنے اس رول کو پہچاننا چاہیے کہ یہ در حقیقت میرے پاس خدا کی امانت ہے. یہ رول جو ہے، ہاں یہ اصل میں یہ ایک چیز میں نے اور وہ میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ آپ نے وہ والی پروٹیکشن والی بات بیچ میں ڈال دی. یہاں ایک اور چوتھی چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ذرا ہائیلی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کھیڑ مول لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ ٹوٹل ڈسٹربنس ہے. وہ دو ہی اچھے کے پیچھے ایک فلاسفی یہ بھی ہے، وہ تو اصل میں تو یہ ہے کہ ایک بھی نہیں اچھا، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. مطلب آپ ذرا تھوڑا سا خالص عقلی سطح پر اگر سوچیں، جذبات کو ایک طرف رکھتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے اولاد کی آج کے اس دور میں؟ دیکھیں نا، پہلے تو چلیں اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے، آج تو مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹس اور کیا کچھ نہیں دنیا میں آ گیا. اور کتنے آپ، یعنی اب اس معنی میں تو آپ بوڑھے ہوتے ہی نہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت پڑے. یعنی ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت حد تک جو ہے نا خود مکتفی، سیلف سفیشینٹ بنا دیا. تو اب آپ جب یہ سارا کچھ ہے نا، دیکھیں نا اولاد پر آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بہت کم قیمت پر جتنا آپ نے اولاد پہ لگانا ہے، آپ کو ساری فیسلٹیز مل سکتی ہیں بڑھاپے کی بھی. تو یوں جب آپ خود غرض ہو کے سوچیں گے تو پھر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ وہی نسل انسانی آگے کیسے جائے گی، افزائش کیسے ہوگی؟ تو اس لیے پہلی بات تو اسے ڈیوٹی سمجھنا چاہیے. میں یہاں آیا ہوں، ایک نیچرل جو ہے نا وہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جو میں نے ادا کرنی ہیں، جن میں سے ایک یہ شامل ہے. دین کا مطلب نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو فطرت میں ہے نا، یہ بھی دین ہے. لہذا اس سے فرار بھی در حقیقت حدود اللہ سے فرار ہے. تو جیسے نکاح کرنا، تجرد کی زندگی بسر کرنا پسندیدہ نہیں ہے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ اولاد کے معاملے میں اس طرح کا رویہ کہ ہو ہی نہ، یا یہ بھی پسندیدہ ہو. ہاں جی، یا دو بچے خوشحال کرانا، یہ بھی اسی ذیل میں آئے گا. تو پہلے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے. اب جو مل گئے ہیں تو وہ بھی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں کی جو ذمہ داریاں دینی آپ کے اوپر، ان کی تربیت کی، ان کی افزائش کی، ان کی غذا کی، جو آپ کر سکتے ہیں، وہ جو بھی آپ کی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، جو آپ کے بس میں، جو آپ کی دسترس ہے، تو وہ پورا کرنا. اچھا، لیکن آپ کی ایک فطری محبت بھی ہے ان سے. وہ فطری محبت اگر غالب آ کے ان کے احساسات آپ کو متاثر کریں اور آپ اس سے بیان وہ کرنا چاہیں کہ جو اللہ کے کسی حکم کے توڑنے کا موجب ہو، یہ ہر وقت خطرہ موجود رہے گا. اس پہ رہنا ہے چوکنا. یہ جو کہا نا یہ دشمن ہے، یہ اس معنی میں کہا، یہ نہیں کہا کہ دشمن بنا کے رکھو انہیں. یعنی یہ کہ ان کی محبت کسی بھی وقت آپ کو غلط کوئی قدم اٹھانے پر آمادہ کر سکتی ہے. ان کا کوئی دکھ، ان کی کوئی تکلیف، ان کی کوئی جو ہے نا پریشانی آپ کو ابھار سکتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ جو اللہ کی نافرمانی جس سے صادر ہوتی ہو. تو دشمنی اس معنی میں ہے ان کی. وہ انگارہ ہیں جو کسی وقت بھی آپ کو جلا سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کا مطلب آگ نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جب اس طرح کی کوئی جو ہے نا آپ کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو جائے، مطلب ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا کوئی حکم توڑنے کی طرف آمادگی پیدا ہو جائے، تو یہ اب ایک دشمنی کی کیفیت ہے.
یعنی یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، اصل میں مطلب یہ ہوا. صحیح بات. تو اس کے لیے چوکنا رہنا ہے کہ کہیں آپ کے ایمان کا دھیلا نہ کر دیں، یہ محبت وہ دھیلا نہ کر دے.